السلام علیکم۔ نگہت عبداللہ کا ناول بس اب لوٹ آنا۔ نہیں، وہ بے ساختہ ہنس پڑے، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولے، میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، اب آگے یہ مت کہہ دیجیے گا اپنے باپ کی طرح۔ کیوں، کیا تم اس سے انکار کرو گی؟ نہیں، پھر اٹھتے ہوئے بولی، کل چلیں گے؟ جیسے تم کہو۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی تو وہ انہیں شب خیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور وہ تنہا نہیں تھی، ایک انجانا سا خوف اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو؟ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی۔ اس نے آذر بھائی کی بات کو جھٹلایا تھا، اور اب جیسے سب سے بڑا سچ یہی تھا۔ اسے ان در و دیوار تک سے گھن آنے لگی۔ گزشتہ دنوں میں اس کمرے میں تنہا بیٹھ کر اس نے کیا کچھ نہ سوچا تھا۔ وقت کا پہیہ الٹا چلا کر ان دنوں کو اس کمرے میں سمیٹ لائی تھی جب ابو کا ساتھ میسر تھا، اور اب وہ ابو جی کی تصویر بھی یہاں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی وقت اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھنے لگی کہ وہ پھر وہی طے شدہ کاغذ ہاتھ میں آ گیا۔ نئے زمانوں کا کرب اوڑھے، ضعیف لمحے نڈھال یادیں، تمہارے خوابوں کے بند کمرے میں آئیں تو لوٹ آنا۔ اس وقت وہ اس تحریر میں نہیں الجھ سکی۔ جلدی جلدی اپنے کپڑوں کے ساتھ ابو جی کی کچھ چیزیں بھی بیگ میں بند کیں اور اپنے تئیں صبح واپسی کی تیاری مکمل کر لی۔ لیکن صبح ناشتے کے ٹیبل پر اسے معلوم ہوا کہ دادا جی نماز کے بعد زمینوں پر چلے گئے ہیں، اور جاتے ہوئے وہ خاص طور سے تائید کر کے گئے ہیں کہ ان کی واپسی تک وہ یہیں رہے۔ اس نے بے حد جھنجھلا کر پوچھا، کب آئیں گے دادا جی؟ آ جائیں گے، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ اسے امی یاد آ رہی ہیں، جہانگیر نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ ہاں، مجھے امی یاد آ رہی ہیں، وہ سختی سے کہتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پیچھے آ گیا۔ سنو، تمہیں میری بات بری لگی؟ نہیں، وہ جان چھڑانے کے غرض سے بولی۔ اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو، تمہیں کہیں گھما لاؤں۔ اسے اچانک کل شام کا پھپھو جی کا لہجہ یاد آیا تو صاف انکار کر دیا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ چلی جاؤ، میں بہت کم کسی کو ایسے آفر کرتا ہوں۔ پھر بھی نہیں؟ کیا نہیں؟ پھپھو جی اسی طرف آ رہی تھی، اس کی بات سن کر پوچھنے لگی تو وہ فوراً بولا، میں اس سے کہہ رہا ہوں تمہیں کہیں گھما لاؤں، لیکن یہ انکار کر رہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر خود ہی کہنے لگی، چلی جاؤ، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی ہوگی، کچھ بہل جاؤ گی۔ جی، وہ کچھ عذر تراشنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام کر کھینچتا ہوا بولا، چلو کم از کم امی کی بات تو مان لو، شہوار کو بھی ساتھ لے لو نا۔ وہ اس کی گرفت سے کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، وہ نہیں جائے گی۔ وہ اسے اسی طرح تقریباً کھینچتا ہوا باہر تک لایا۔ گیٹ کے سامنے دو گاڑیاں اور ایک جیپ کھڑی تھی۔ اس نے جیپ کا انتخاب کیا اور پہلے اسے بٹھا کر پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اب تو موڈ ٹھیک کر لو، وہ جیپ اسٹارٹ کر کے ایک جھٹکے سے آگے بڑھاتا ہوا بولا، میرا موڈ بالکل خراب نہیں ہے، بس میری شکل ہی ایسی ہے۔ اچھا، وہ خوش دلی سے ہنسا۔ پھر مختلف جگہوں پر گھماتے ہوئے دوپہر کے قریب وہ اسے ریسٹ ہاؤس میں لے آیا۔ اس کے ساتھ آتے ہوئے واقعی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، لیکن دلکش قدرتی نظارہ اور ماحول کی خوبصورتی نے بہت جلد اس کے انداز ایک خوشگوار سے احساس کو بیدار کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف اس سے باتیں کرنے لگی تھی، بلکہ بات بے بات کھلکھلانے بھی لگی تھی، اور ریسٹ ہاؤس آنے تک تو جیسے مدتوں سے ساتھ چلتے آ رہے ہوں۔ بابا! درمیانی کمرے میں رک کر اس نے اونچی آواز میں پکارا تو فوراً ہی برآمدے کی طرف سے ایک بوڑھا ملازم بھاگتا چلا آیا۔ بابا، یہ مہرو ہے، شہباز ماموں کی بیٹی۔ اپنے شہباز سائیں کی؟ بابا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے اظہار میں اسے دیکھا، پھر بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بابا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا، پھر فوراً جھک کر شوز اتارنے لگا۔ کھانا بھی ہے سائیں، ابھی لاتا ہوں۔ بابا چلے گئے تو وہ اس سے کہنے لگا، کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا، یا اگر منہ ہاتھ دھونا ہو تو؟ ہاں، منہ ہاتھ دھوؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ بابا قالین پر خیز بچھانے کے بعد اس پر دسترخوان بچھا رہے تھے۔ جہانگیر کہاں ہے؟ وہ خیز پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چشمے کی طرف جا رہے تھے، شاید ہاتھ منہ دھونے گئے ہوں۔
پھر دسترخوان ٹھیک ٹھاک کر کے اس کی طرف دیکھا تو چپ چاپ دیکھے گئے کہ وہ نروس سی ہو گئی۔ لا تعلق نظر آنے کی کوشش میں گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر نظریں دوڑانے لگی۔ سنو بیٹا، بہت دھیمی آواز میں انہوں نے پکارا تو وہ خاصی لاپرواہی سے متوجہ ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئیں؟ میرا مطلب ہے بڑے سائیں کی حویلی میں۔ اس کے اعصاب تن گئے، ساری لاپرواہی جاتی رہی اور وہ بغور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ کیوں؟ اس نے چونک کر انجانے خوف میں گھیر کر پوچھا۔ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کچھ نہ بھی کہیں تب بھی میں جان گئی ہوں کہ جہانگیر کو آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور بابا اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئے۔ پھر کھانا کھاتے ہی وہ واپسی کے لیے ضد کرنے لگی۔ وہ کہتا رہ گیا کہ کم از کم فارم دیکھ لو، لیکن وہ نہیں مانی اور اس سے پہلے ہی آ کر جیپ میں بیٹھ گئی۔ تم بہت ضدی ہو۔ وہ ہار مان کر اس کے برابر آ بیٹھا، پھر کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد بولا، ویسے مجھے ضدی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں اور تم تو خیر پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ وہ انسنی کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سنو، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ متعجب ہوئی اور بے حد خاموشی سے اس کی طرف دیکھا تو پھر بے خیالی میں دیکھی گئی اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، شوخی سے بولا، دیکھ لو، ٹھیک ٹھاک بندہ ہوں، بلکہ اچھا خاصا ہینڈسم۔ وہ سنبھل گئی اور قدرے اعتماد سے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی، میرے لیے ظاہری خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی۔ فکر مت کرو، جیسا میرا ظاہر ہے ویسا ہی باطن۔ یہ تو تم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہو نا، جس سے چاہو تصدیق کروا لو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نہیں، تم غلط سمجھے ہو۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر فوراً بولی، گویا تم انکار کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا ہاں کہہ کر بات ہی ختم کر دے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس وقت جبکہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی تو اپنے لیے فرار یا دفاع کی کوئی صورت نہ دیکھ کر مصلحت سے کام لیتے ہوئے بولی، نہ انکار نہ اقرار۔ کیا مطلب؟ بھائی میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ امی ہے نا، وہ جو مناسب سمجھیں گی کریں گی۔ وہ سہولت سے اپنا دامن بچا گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تمہاری امی تمہاری رائے بھی تو لیں گی۔ ہاں، اور میں کہہ دوں گی جو ان کا دل چاہے کریں۔ اتنی سعادت مند لگتی تو نہیں ہو کہ جو تمہاری امی کہیں گی مان لو گی۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ ارے وہ دل ہی دل میں قائل ہو کر بظاہر ہنس کر بولی، خاصے مرد شناس ہو، اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتا ہوں۔ میں نے تعریف کر تو دی ہے، پھر مزید میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا تھا۔ پھر جب حویلی کے احاطے میں لے جا کر جیپ روکی اور وہ اتر کر اندر جانے لگی تو پکار کر بولا، سنو، تمہاری امی جب میرے بارے میں پوچھے تو منع مت کرنا۔ اس نے لمحے بھر سوچا، پھر ایک مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈال اندر چلی گئی۔ ارے واہ! شہوار اسے دیکھتے ہی بولی، بڑی بے مروت ہو تم، مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا اور اکیلی ہی چلی گئیں۔ نہیں شہوار، یقین کرو، اول تو میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور پھر جب پھپھو جی کے کہنے پر جانے لگی تو بار بار کہا شہوار کو ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن جہانگیر نے سنا ہی نہیں۔ اس نے صاف صفائی پیش کی۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کیسا لگا ہمارا چھوٹا سا شہر؟ شہوار اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا ہے، بلکہ بہت خوبصورت ہے۔ اور جہانگیر کی کمپنی؟ بس ٹھیک تھی، اس نے عام سے لہجے میں کہا، پھر سینڈل اتار کر اس کے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کہیں سونے کا ارادہ تو نہیں؟ نہیں، سونے کا وقت کہاں ہے، بس ذرا لیٹوں گی اور تم بھی میرے پاس آ کر بیٹھو نا۔ آتی ہوں، پہلے چائے کا کہہ آؤں۔ شہوار وہیں سے پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اطمینان سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں اب سناؤ۔ ایک ہی خبر ہے میرے پاس۔ وہ مسکرائی، کیا ابھی بھی جہانگیر نے مجھے پروپوز کیا ہے؟ واقعی؟ شہوار کے منہ سے چیخ نما آواز نکلی، پھر فوراً آواز دبا کر پوچھنے لگی، تم نے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں، ویسے بھی یہ تو امی پر منحصر ہے، پتہ نہیں وہ حویلی والوں سے رشتہ جوڑنا پسند بھی کریں گی یا نہیں۔ تم اپنی بات کرو۔ میں اپنی بات کروں تو صاف گوئی کے لیے معاف کرنا شہوار کہ میں خود اس حویلی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتی۔ قدرے توقف کے بعد طویل سانس لے کر بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میرے ابو جی کا قاتل یہیں کہیں اس حویلی میں موجود ہے۔ بے وقوف ہو تم، اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو کیا دادا جی اسے زندہ چھوڑ دیتے؟
خیر اس حویلی کو چھوڑو، میرا خیال ہے اس ذکر کو ہی چھوڑو، بس ایک بات تھی میں نے بتا دی۔ وہ ملازمہ کو چائے لاتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ بات ختم تو نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی ہے اور یہ سلسلہ کافی آگے تک چلے گا۔ شہوار نے ٹرالی میں سے کپ اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، دیکھنا یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ مجھے پھپھو جی کا رویہ بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے، کسی وقت مہربان اور کسی وقت لگتا ہے جیسے ایک پل کو میرا وجود گوارا نہ ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں مختلف اوقات میں مختلف رنگ دیکھے ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ شہوار کے منہ سے غالباً بلا ارادہ ہی نکل گیا اور اس نے اس کی بات گرفت میں لے لی۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، پھپھو جی کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس کے اتنے اصرار سے شہوار مجبور ہو گئی۔ اصل میں بچپن میں جہاں پھپھو جی کی نسبت طے ہوئی وہیں بدلے میں تمہارے ابو کی نسبت بھی طے ہوئی تھی، اور خاص طور سے ہمارے ہاں تو زبان سے نکلی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ پھر جب پھپھو جی کی شادی ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز چچا بدلے میں ان کی نند کو بیاہ لاتے، لیکن انہوں نے تمہاری امی سے شادی کر لی۔ ادھر پھپھو جی کے سسرال والے زور دے رہے تھے کہ ہماری لڑکی کو بہا کر لے جاؤ ورنہ ہم تمہاری لڑکی کو چھوڑ دیں گے، اور پھپھو جی کو ان کے گھر میں آباد رکھنے کی خاطر ہی دادا جی نے شہباز چچا سے کہا کہ وہ بیوی کو چھوڑ دیں، لیکن وہ کسی طرح نہیں مانے بلکہ یہ حویلی ہی چھوڑ گئے۔ یوں پھپھو جی کو ان کی میاں نے طلاق دے دی۔ تو اس میں امی کا کیا قصور؟ وہ تعصب سے بولی، یقیناً وہ قصوروار نہیں تھیں، لیکن یہ بھی ایک فطری سی بات ہے کہ پھپھو جی اپنی تباہی کا ذمہ دار انہیں ہی سمجھتی ہوں گی، اور اسی لیے تم سے محبت سے بات کرتے کرتے اچانک ان کا ذہن پھٹکتا ہوگا تو وہ رویہ بھی بدل جاتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ یوں بولی جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ تمہیں شاید پھپھو جی کی کوئی بات بری لگی ہے؟ شہوار اس کے لہجے کی ناگواری محسوس کر کے پوچھنے لگی۔ نہیں، ویسے پھپھو جی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس عورت کو وہ اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی ہیں اس کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا، بلکہ وہ زیادہ قابل رحم ہے، کیونکہ کم از کم پھپھو جی کی زندگی کے کسی دوسرے مقام پر تو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک حویلی سے نکلیں تو دوسری حویلی میں آ گئیں، جہاں درد بانٹنے والے اور دلجوئی کرنے والے بھی موجود تھے، جبکہ ساری بد نصیبیاں میری ماں کے حصے میں آئیں۔ میکے کے نام پر صرف ایک بھائی، وہ بھی بال بچوں والا، اور دادا جی نے اپنی بیٹی کا درد تو محسوس کر لیا لیکن انہیں سینے سے بھی لگا لیا۔ ہمارا خیال کبھی نہیں آیا۔ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ قدرت قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، بہرحال وقت خواہ کیسا بھی ہو اچھا برا گزر ہی جاتا ہے۔ ہم نے بھی کٹھن وقت گزار لیا، اور میں یہاں کسی سے کوئی شکوہ کرنے نہیں آئی، نہ ہی رشتہ داریاں جوڑنے آئی ہوں۔ بس تایا جی نے دادا جی کی بیماری کا لکھا تو میں انہیں دیکھنے چلی آئی۔ وہ خاموش ہوئی تو شہوار کے پاس جیسے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کتنا وقت یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گیا اور اس کی باتوں سے ماحول میں افسردگی چھا گئی تھی، جسے دور کرنے کی خاطر شہوار کہنے لگی، ہم نے خاصی خوشگوار ماحول میں اور بہت اچھی بات شروع کی تھی، اس بات کو وہیں رہنے دو۔ اس نے فوراً ٹوک دیا، میں نے یوں ہی کچھ دیر انجوائے کرنے کے لیے وہ بات چھیڑی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے شہوار کہ میں جہانگیر تو کیا اس خاندان کے کسی بھی فرد سے رشتہ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرا مطلب ہے کوئی نیا رشتہ۔ چلو چھوڑو، میں تمہیں ایک اور خبر سناتی ہوں۔ شہوار نے وہ موضوع بھی چھوڑ دیا اور نیا موضوع تلاش کر لیا۔ پتہ ہے چھوٹے چچا اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس نے ہنسی۔ اس کی ہنسی کچھ استحضاء سی تھی اور شہوار اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو شام ہو رہی ہے، کمرے میں بند ہو کر بیٹھنا اچھی بات نہیں۔ چلو، وہ اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ ذہن پر کوئی خاص بوجھ تو نہیں تھا اور نہ ہی کسی ایک خیال پر گرفت۔ بس پہلے امی کا خیال آیا تو ان کے بارے میں سوچنے لگی، پھر دادا جی اور ان کی اچانک زمینوں پر چلے جانا، اس کے بعد آج دن بھر کے واقعات جن میں خاص طور سے جہانگیر کے بدلے انداز اور اس کا پروپوز کرنا۔ کچھ دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتی رہی، پھر سر جھٹکا تو شہوار کا خیال آیا اور اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو دل ہی دل میں دہراتے ہوئے اسے بڑا عجیب سا لگا، اور اس نے سوچا اسے شہوار کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ پتہ نہیں اس نے کیا خیال کیا ہوگا جب میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ آئندہ کبھی اس حویلی میں نہیں آنا چاہتی، اور یہ بھی کہ حویلی کے کسی فرد سے کوئی رشتہ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
اس نے اپنے آپ کو ملامت کی، پھر سوچا صبح شہوار سے معذرت کر لے گی۔ ابھی کیوں نہیں، ویسے بھی نیند نہیں آ رہی، اور اگر شہوار جاگ رہی ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی مووی دیکھ لوں گی۔ وہ اپنے آپ سے کہتی ہوئی اٹھ گئی، کمرے سے باہر آ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی کہیں کسی طرف سے کوئی آواز سنائی دے جاتی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے شہوار کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پھر اس کے کمرے کے کھلے دروازے اور اندر جلتی لائٹ نے اسے مزید مطمئن کر دیا۔ ذرا سا سر اندر کر کے دوستانہ انداز میں بولی، اگر تم سو نہیں رہی تو میں آ جاؤں؟ آؤ آؤ، شہوار نے مسکرا کر بلایا تو اندر داخل ہوتے ہی اس کی تائی جی پر نظر پڑی۔ وہ قدرے محتاط ہو گئی۔ تم سوئی نہیں؟ تائی جی نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نیند نہیں آ رہی، میرا خیال تھا تم تھکی ہوئی ہو، سو چکی ہوگی، اس لیے نہ میں تمہارے پاس آئی نہ تمہیں بلایا۔ شہوار اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں سو جاؤں گی، لیکن… وہ ہنس کر چپ ہو گئی۔ اچھا شہوار، صبح پھر تم جلدی اٹھ جانا۔ تائی جی شہوار کو ہدایت کرتے ہوئے چلی گئیں تو وہ پوچھنے لگی، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے اور تم بتانا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے ہاں اور نہیں سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، شہوار جلدی سے وضاحت کرنے لگی، اصل میں لیاقت پور میں میری خالہ جی بیمار ہیں، صبح امی وہاں جا رہی ہیں۔ تم نہیں جا رہی؟ امی تو کہہ رہی ہیں چلنے کے لیے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے تم بور ہو جاؤ گی، اور پھپھو جی سے ویسے بھی تم کچھ نالا سی ہو، ورنہ… میں پھپھو جی سے نالا نہیں ہوں، اور اس کی پوری بات سنے بغیر بول پڑی، وہ بہت اچھی خاتون ہے، اور آئی ایم سوری شہوار، میں اس وقت کچھ ایسی باتیں کہہ گئی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ کام آن مہرو، میں نے تمہاری کسی بات کو مائنڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ جس طرح میں نے پھپھو جی کے رویے کو فطری کہا تھا، اسی طرح مجھے تمہاری باتیں بھی فطری لگی تھیں۔ شہوار نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے اس بوجھ سے نجات دلانے کی کوشش کی جو وہ اچانک اپنے دل پر محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں جانبداری سے کام لے گئی تھی۔ کسی غلطی کا احساس ہو جانا بہت بڑی بات ہے مہرو، جبکہ تم اعتراف بھی کر رہی ہو۔ شہوار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے دہراتے ہوئے کہنے لگی، اور اس مقام پر میں تم سے یہی کہوں گی کہ گزشتہ باتوں کو بھلا دینا ہی اچھا ہے، اور اب جب کہ تم یہاں آ ہی گئی ہو تو کوشش کرو کہ آپس کی رنجشیں اور بدگمانیاں دور ہو سکے۔ تم اپنے خلوص اور محبت سے پھپھو جی کو یہ سمجھا سکتی ہو کہ تمہاری امی قصوروار نہیں تھیں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، یقین کرو دادا جی بہت پہلے سے، بلکہ جب شہباز چچا کا انتقال ہوا اس وقت سے تم لوگوں کو یہاں لانا چاہتے تھے، لیکن محض پھپھو جی کی وجہ سے مجبور ہو رہے۔ بہرحال تم پھپھو جی کی طرح مت سوچو، بلکہ میں تو کہوں گی ان کا دل جیت لو۔ کچھ دیر رک کر شرارت سے بولی، ان کے بیٹے کا دل تو جیت ہی چکی ہو۔ کیا؟ وہ جو سنجیدگی سے سن رہی تھی اس کی آخری بات پر چیخ پڑی، غلط نہیں کہا میں نے، کیونکہ ملک جہانگیر جیسے بندے کو متاثر کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور تم ایسا کر چکی ہو۔ جی نہیں۔ جی ہاں، اس نے یوں ہی تو تمہیں پروپوز نہیں کیا؟ پھر اس کی تھوڑی چھو کر بولی، ویسے تم ہو بھی بہت پیاری، اور سنو، محض گزشتہ باتوں کی وجہ سے یا انتقاماً اسے ریجیکٹ مت کرو، اگر ہو سکے تو کچھ دیر کو ساری باتیں بھلا کر صرف ملک جہانگیر کے بارے میں سوچ لینا، شاید تمہارا دل آمادہ ہو جائے۔ دل کی بات مت مانا کرو، سوائے پچھتاووں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اچانک اسے سحر آپی کی کہی بات یاد آئی تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں دل کی بات نہیں مانتی، چلو تو دماغ سے سوچ لینا۔ شہوار شاید ہر صورت اسے آمادہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سہولت سے بات بدل گئی۔ چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ صبح اگر تم تائی جی کے ساتھ جاؤ تو تمہاری واپسی کب ہوگی؟ کل شام میں، شہوار سوچتی ہوئی بولی۔ امی اگر وہاں رہ بھی گئیں تو میں شام تک ضرور آ جاؤں گی، کیونکہ ابو جی میرا کہیں رہنا پسند نہیں کرتے۔ پھر تم میری وجہ سے اپنا جانا ملتوی مت کرو۔ دیکھوں گی، اگر امی نے اصرار کیا تو چلی جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ بہرحال ہر دو صورتوں میں جس وقت خود اٹھنا مجھے بھی اٹھا دینا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، اب چلوں، نیند آنے لگی ہے، اور اب تمہیں بھی سو جانا چاہیے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو۔
اوکے، شبہ خیر، شہوار نے مسکرا کر کہا۔ پھر جب وہ دروازے سے نکلنے لگی تو پکار کر بولی، سنو مہرو، اس کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اس کا اشارہ جہانگیر کی طرف تھا اور مہرو اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے اپنے پیچھے دروازہ بند کر آئی۔ ہال کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے یوں ہی بلا ارادہ اوپر دیکھا جہاں آخری سرے پر جہانگیر کا کمرہ تھا۔ وہ فوراً سر جھٹک کر آگے بڑھ آئی تو پھپھو جی کے کمرے سے آتی آواز میں اپنا نام سن کر اس کے قدم آپ ہی آپ وہیں رک گئے۔ وہ یقیناً جہانگیر کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا، میں نے مہرو سے شادی کی بات کی ہے، اب پتہ نہیں وہ مانتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں ہر صورت اسے منانا ہے، شادی کے لیے راضی کرنا ہے۔ پھپھو جی دبے لہجے میں اصرار کے ساتھ کہنے لگی، میں نے برسوں اس دن کا انتظار کیا ہے، اور جب کہ وہ خود یہاں تک آ گئی ہے تو اسے ایسے واپس نہیں جانا۔ جس طرح میں تمہارے باپ کی حویلی سے نکالی گئی تھی، اسی طرح وہ طلاق کی کالک ماتھے پر سجا کر یہاں سے جائے گی۔ میرے خدا! اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی تو اس نے بہت آہستگی سے اپنا وجود دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہیں آپ کے انتقام کی آگ میری زندگی کو نہ خاک کر دے۔ جہانگیر کے اندیشوں میں گھرا ہوا لہجہ سوچتا ہوا سا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پھپھو جی یقین سے بولی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ مہرو سے شادی، پھر اسے طلاق دینے کے بعد کیا شجاعت ماموں ندا سے میری شادی کریں گے؟ اس کی فکر مت کرو، ندا سے تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ سوچ لیں، ندا میری زندگی ہے، وہ نہ ملی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا نا، تم اس کی فکر مت کرو۔ اوکے، وہ جیسے مطمئن ہو گیا تھا۔ جو کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی تھی، میں تو کہتا ہوں امی چھوڑیں یہ سب، آپ مہرو کو اس کی ماں کے حوالے سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ شہباز ماموں کی بیٹی ہے۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، پھپھو جی کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اچانک غصے میں آ گئی ہیں۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ جس طرح اندازے کی غلطی سے شہباز ماموں کی جان گئی، اسی طرح میں بھی۔ جہانگیر! پھپھو جی کی کانپتی ہوئی آواز آئی اور شاید وہ دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ذہن معاف ہو چکا تھا اور پورا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کتنی دیر تک گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ ایک طرح سے جیسے اپنے آپ کو سہارا دیے بیٹھی تھی۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ وہاں میرے لیے خطرہ ہے، اس نے آذر بھائی کی بات کاٹ کر دھڑلے سے کہا تھا۔ کیا کریں گے وہ لوگ؟ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ مجھے مار ڈالیں گے تو مار ڈالیں، پرواہ نہیں۔ پھر اب میں کس بات سے ڈر رہی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے کہا اور گھٹنے پر پیشانی ٹکائی تو کتنے موتی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گود میں گرنے لگے۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ جس طرح اندازے کی غلطی سے شہباز ماموں کی جان گئی، اسی طرح میں بھی۔ جہانگیر کی بات سارے شبہات کو یقین میں بدل گئی، اور وہ جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی تھی، یہ یقین ہوئے ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ شاید اس کے اندر کہیں یہ خواہش دبی تھی کہ ان ساری باتوں، امی کے شبہات اور خدشات میں کہیں کوئی حقیقت نہ ہوتی، کہ وہ جو ایک عمر ان قریبی رشتوں سے دور بلکہ لائم رہی ہے، تو اب ایسی دوری درمیان میں حائل نہ ہو۔ وہ یہاں نہ رہے تب بھی ان کے ہونے کا احساس مان بن کر اس کے ساتھ جائے، اور وہ ایک عالم کو ان قریبی رشتوں کی خبر دے، خاص طور سے سحر آپی سے کہے۔ ماموں کی چھت سے نکل کر انہیں کھلے آسمان تلے نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن مان تو کیا ملتا، اندر دبی معصوم سی خواہش یوں پامال ہوئی تھی کہ اپنا وجود بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔